اگر ہم بھارتی میڈیا کی بات مانیں تو امریکہ سپر پاور نہیں ہے، چین کا وجود خطرے میں ہے، روس کو برف کھانے جا رہی ہے اور بھارت میں ہر شخص ارب پتی اور دنیا کی نمبر 1 سپر پاور بن چکا ہے۔ حقیقت میں پاکستان نے 5 بھارتی طیارے مار گرائے، لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں مودی کے خلاف پاکستان سے بدترین شکست کے بعد تقریریں بھی ہوئیں، لیکن گودی میڈیا کی سنو جو آج بھی جنگ کی کیفیت میں ہی ہے۔ اسٹیٹسٹا کی پچھلے سال کی رپورٹ کا جائزہ لیں تو بھارت غلط معلومات دینے یا غلط بیانی کرنے یا جھوٹ بولنے میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ عالمی سطح پر ہونے والے بڑے بڑے واقعات اور گونجنے والی خبروں پر نظر ڈالیں تب بھی جھوٹ بولنے میں بھارتی میڈیا کا نمبر سب سے اوپر ہے۔ 2024 کے آخر میں بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بنگلہ دیش میں ہندو اقلیت کو منظم انداز میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت کیا نکلی؟ حقیقت یہ تھی کہ کلکتہ میں ایک جلوس کی ویڈیو کو بنگلہ دیش کی ویڈیو قرار دے دیا گیا۔ فیکٹ چیکرز اور عالمی میڈیا نے اس پر روشنی ڈالی کہ جھوٹی خبریں نہ دی جائیں۔ اسی طرح بنگلہ دیش نے بھی بھارت سے احتجاج کیا کہ خبر نشر کرنے سے پہلے تصدیق ضرور کر لو بھائی۔ 2023 میں بھی بھارتی میڈیا نے ایک قبر کی تصویر جاری کی، جس قبر کے اوپر لکھا تھا کہ پاکستان میں مرنے کے بعد بیٹیاں بھی محفوظ نہیں، اس لیے والدین قبروں پر تالے لگا رہے ہیں۔ بعد میں پتا چلا یہ تصویر بھارت کے شہر حیدرآباد کی تھی، جہاں ایک پرانی قبر کو دوبارہ استعمال سے روکنے کے لیے تالا لگایا گیا تھا۔ اس جھوٹے دعوے پر پاکستانی میڈیا نے سخت رد عمل دیا اور اسے بھارت کی پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش قرار دیا۔ 2023 میں ہی انڈیا نے دعویٰ کیا کہ چین نے نیپال کی سرزمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ نیپال کی حکومت نے اس خبر کو فوری جھوٹ قرار دیا، جبکہ چین کی وزارت خارجہ نے بھی اس رپورٹ کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ یہ واقعہ نیپال اور بھارت کے درمیان میڈیا کی سطح پر کشیدگی کا باعث بھی بنا۔ اب ذرا 2020 کی بات کر لیتے ہیں، جب بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ نیپالی وزیر اعظم چین کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ان دعووں کی بنیاد پر کچھ تصاویر اور افواہوں پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ نیپال کی حکومت اور میڈیا نے ان خبروں کو بے بنیاد اور پروپیگنڈا قرار دیا۔ 2020 میں بی بی سی اور یورپین ادارے ڈس انفو لیب نے ایک ایسے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا جو انڈیا سے چلایا جا رہا تھا اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں جعلی خبروں کی ترویج کر رہا تھا۔ اس نیٹ ورک میں سینکڑوں جعلی نیوز ویب سائٹس، فرضی این جی اوز اور جعلی اقوام متحدہ کے کارکن تھے، جس سے انڈین میڈیا پر کئی سوالات اٹھے۔ گزشتہ 10 سال میں انڈیا کے کئی ادارے جعلی خبروں اور جھوٹے پروپیگنڈے میں ملوث نکلے۔ دنیا کے بڑے میڈیا اداروں نے کئی بار یہ سوال اٹھائے کہ انڈین میڈیا کو جھوٹ کی بجائے مستند رپورٹنگ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بھارتی میڈیا اب بھی ایسا نہیں کر رہا۔ دنیا کے بڑے نیٹ ورکس نے کہا کہ صحافت کو معاشرے کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، جس کا بنیادی فرض سچ کو تلاش کرنا، عوام کو باخبر رکھنا اور اقتدار کے ایوانوں کو جواب دہ بنانا ہوتا ہے۔ مگر جب یہی صحافت سنجیدگی، تحقیق اور غیر جانبداری چھوڑ کر سنسنی، تعصب اور پروپیگنڈے کا دوروپ دار لیتی ہے تو وہ معاشرے کو سچ کی روشنی دینے کی بجائے نفرت اور جھوٹ کی آگ بھڑکاتی ہے۔ بھارتی میڈیا کی موجودہ روش اسی غیر ذمہ دارانہ صحافت کی افسوسناک مثال بن چکی ہے۔ بھارتی نیوز چینلز، خصوصاً ٹی وی میڈیا، خبروں کو ایک ڈرامے کے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیوز میدان جنگ میں بدل دیے جاتے ہیں۔ میزبان ہمیشہ چیخ چیخ کر قومی جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور مہمانوں کو بولنے نہیں دیا جاتا، بلکہ انہیں ذلیل کیا جاتا ہے۔ سنسنی اور جذباتیت کو سچائی پر ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ اصل ہدف عوام تک سچ پہنچانا نہیں بلکہ ریٹنگ حاصل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ عوام کو سچ سے باخبر رکھنا۔ بھارتی میڈیا نے بارہا ایسی خبریں نشر کی ہیں جو بعد میں جھوٹ ثابت ہوئیں۔ ان میں سوشل میڈیا سے لی گئی غیر مصدقہ ویڈیوز، پرانے واقعات کو حالیہ قرار دینا یا حتیٰ کہ فوٹو شاپ شدہ تصاویر بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پر پلوامہ حملے کے بعد بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزامات، بالا کوٹ حملے میں 300 دہشت گرد مارنے کا جھوٹا دعویٰ، بھارت کے اندر اٹھی کسان تحریک کو خالصتانی سازش سے جوڑنے کی کوشش بھی بھارتی میڈیا کا ہی کارنامہ ہے، جو کہ سراسر جھوٹ کا پلندہ نکلا۔ ان تمام مواقع پر بھارتی میڈیا نے تحقیق کیے بغیر صرف حکومتی بیانیے کو آگے بڑھایا، کیونکہ یہ میڈیا گودی میڈیا ہے جس کا کام صرف جھوٹ بولنا رہ گیا ہے۔ ایک آزاد میڈیا ہمیشہ حکومت سے سوال کرتا ہے،
اس کا احتساب کرتا ہے، لیکن بھارتی میڈیا کے بڑے ادارے اب حکومت کے ترجمان بن چکے ہیں۔ خاص طور پر نریندر مودی حکومت کے دور میں میڈیا کی بڑی اکثریت نے صحافت کا اصل مقصد چھوڑ کر ریاستی پروپیگنڈے کو بڑھاوا دینا شروع کر دیا۔ اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز بیانیاں، اپوزیشن کو غدار اور پاکستان نواز قرار دینا، حکومت کی ناکامیوں پر خاموشی اور توجہ ہٹانے کے لیے جعلی ایشوز کو اجاگر کرنا، یہ سب بھارتی میڈیا میں شان سے کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں، بھارتی اینکرز اور بھارتی میڈیا پاکستان مخالف پروپیگنڈے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ جو صحافی سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں یا تو ملازمت سے نکال دیا جاتا ہے یا ان پر مقدمات قائم کیے جاتے ہیں۔ رفت جاوید، پرویش کمار، آکار پٹیل، اروندھتی رائے جیسے لوگ آج یا تو خاموش ہیں یا نشانے پر ہیں۔ دنیا کے کئی بڑے ادارے جیسے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز اور ایمنسٹی انٹرنیشنل بھارتی میڈیا کی آزادی پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ بھارت کا پریس فریڈم انڈیکس میں درجہ مسلسل نیچے جا رہا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہاں صحافت اب ایک آزاد پیشہ نہیں رہا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہاں صحافت نہیں ہو رہی، صرف تماشا ہو رہا ہے۔ بھارتی میڈیا خصوصاً ٹی وی چینلز نے صحافت کو ایک تماشا بنا دیا ہے، جہاں سچائی قربان اور تعصب غالب ہے۔ اگر یہی رویہ برقرار رہا تو نہ صرف بھارت میں جمہوریت کو نقصان پہنچے گا، بلکہ خطے میں امن کی کوششیں بھی متاثر ہوں۔ اب بھی وقت ہے کہ بھارتی میڈیا سچائی کو جانے، سچائی کو مانے اور عوام تک وہ خبر پہنچائے جو کہ اصلی ہے، نہ کہ ایسی خبریں عوام تک پہنچائے جس کی وجہ سے عوام ایک وقت آئے کہ انہی سے کہیں نفرت نہ کرنا شروع